کہاں کا عشق و محبت، کہاں کا حسن و جمال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے۔ جناب والا، حسن و عشق کے قصے ماضی کے افسانے بن گئے۔ گوشت کا بنا ہوا انسان مشینی دور میں پس رہا ہے۔ شرمندگی اپنا مقدر اور باوقار زندگی خواب بن گئی ہو۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس میں انسانیت شرم سے منہ چھپا رہی ہے۔ زندگی انسانیت سے عبارت ہے، لیکن انسانیت اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب انسانوں کی زندگی کے اسباب مفلسی کے گرد میں گم ہو جاتے ہیں۔ لرز لرز کے جینا، موت کے ڈر کے سائے تلے جینا، بکتے ہوئے جذبات، ویران آنکھیں، مرگ و ناگہانی اور فاقہ کشی کے پہاڑوں تلے دب کر جینا بھی کوئی زندگی ہے۔ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ اس پر دیس کی چنتا سسک سسک کے مرے؟ زمینیں کیا اسی کارن اناج اگایا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کے مرے؟ جناب والا، اس ایوان سے نکل کر ذرا ان لوگوں تک جائیے جنہیں عوام کہا جاتا ہے اور جنہوں نے فاقہ کشی کے ہاتھوں موت پر زندگی کی تہمت سجا رکھی۔ آٹا، چینی، پیٹرول اور تمام زندگی کی دوسری اشیاء مہنگائی کے اس دور میں آسمان تک جا پہنچی ہیں، جہاں تک کہ غریب کے وسائل کے اوسط درجے کی رسائی بھی ممکن۔ کرائے اتنے مہنگے کہ پیدل چلے تو چلا نہ جائے، اشیاء اتنی مہنگی کہ جینا چاہے تو جیا نہ جائے، پیٹ خالی ہو تو رازداروں کے سامنے رونا چاہے تو رویا نہ جائے۔ سر سے ننگے انسان جو فٹ پاتھ کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کی بات کریں تو کوئی سننے کو تیار نہیں، لیکن کہے بغیر رہا بھی نہ جائے۔ کیا یہ مستقبل ہے جس کے خواب ہم نے آنکھوں میں سجا رکھے؟ جناب والا، آج مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں، خودکشی قومی نشان بنتی جا رہی ہے۔ ایک شادی کے بقول جب انسان روٹی کے ایک لقمے کو ترس رہا ہو تو وہ حسن و جمال کو دیکھے یا روٹی کو؟ انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے باؤ چڑھنے لگے، چوپال کی رونق بڑھنے لگی، برتی کے دفاتر بڑھنے لگے، افلاس زدہ انسانوں کے حلبیل بکے، کھیلان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے کے سب سامان بکے۔ جناب والا، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو آئیں ہم زندگی کا سراغ لگائیں، وہ زندگی جو زینت بنی ہوئی ہے لیکن ہمارے مقدر میں تو سسکنا ہی۔ عصر حاضر نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، یہ خودکش حملے، اب تک موت سستی تھی، لیکن زہر بھی نایاب ہوگا تو جینا روزے محشر سے کم دردناک نہ ہوگا۔ ان سے پوچھو جو مر مر کے جیتے ہیں اس تمنا میں شاید کل ہی روزے محشر برپا ہو جائے۔ جناب والا، خدا گواہ ہے کہ اگر یہ اعلیٰ اقتدار ایک دفعہ بھی اپنے ہاتھوں سے پھیلائی ہوئی مفلسی اور بدحالی کو دیکھیں تو شرمندگی سے دو چار ہو جائے، اور پھر لوگ زندگی کے لیے نہیں ترسیں گے اور زندگی کی خوشحالیاں ان کے قدموں تلے ہوں۔ پھر ایک سنہرے مستقبل کا سورج طلوع ہوگا، ایک نئی زندگی جگمگاہٹیں بکھیرے گی، اور اس زندگی کا حسن عارضی یا لمحاتی نہیں ہوگا، پھر یہی زندگی ہوگی جو حسن و جمال کی عبارت ہوگی۔ میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتی۔ کیسر مرمر کی بلندی سے نظر کیا آئے گا؟ خالق سے ملنا ہے تو پھر نیچے اترنا چاہیے، پھر ابھر آئے یہاں تعمیر کی رانائیاں، ان خوابوں میں کچھ ایسا رنگ ابھرنا چاہیے